بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے پاکستان، پیارے پاکستان۔ امید ہے آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے، اٹھ گئے ہوں گے، نماز شماز پڑھ چکے ہوں گے، ناشتے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بچوں کے لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں، صبح صبح کا ٹائم ہے، نماز پڑھی ہے ساروں نے ماشاءاللہ سے، اس کے بعد اب تیاری کر رہے ہیں ناشتے کی۔ میں تو ناشتہ بنا رہی ہوں، بچے اسکول میں جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تیاری کے بعد ناشتہ کریں گے۔ روزانہ تو ابو ان کو چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن آج میں بھی ساتھ جاؤں گی، کیونکہ آج صبح بہت مزے کی مجھے لگ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی سی صبح لگ رہی ہے، سردیوں کی پہلی صبح محسوس ہو رہی ہے۔ دھند کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بادل کا منظر ہو، تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج میں بھی نکلوں اور میں نے کچھ اپنی باتیں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میں اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہوں، بلکہ شاید وہ ہر عورت کی، گھریلو عورت کی زندگی کی کہانی ہے۔ تو بچوں کو چھوڑنے کے بعد وہاں پہ فلٹر ہے جہاں سے ہم لوگ پانی بھرتے ہیں، تو وہاں پہ میں واک بھی کروں گی اور اپنی فرینڈس کے ساتھ اپنی باتیں بھی شیئر کروں گی۔ تو چلیں، بچے تیاری کر رہے ہیں، ناشتہ ڈالتی ہوں، بچے پہن لے کپڑے شپڑے ناشتہ کر کے، تو پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے واک پہ۔ گاڑی پہ میں ضرور جا رہی ہوں، لیکن میں نے گاڑی میں واک نہیں کرنی، واک میں نے گرینری پہ بھی کرنی ہے، تو آپ نے میرا ساتھ وہاں تک ضرور دینا ہے، میری باتیں ضرور سننی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی میری باتوں میں اپنا آپ نظر آئے۔ تو چلیں چلتے ہیں۔ بنی بھائی کی طرح یونیفارم بدلائیں گے تو جی گائز، ابھی میں نے یونیفارم بدلا لیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میری ٹائی ہے، یہ میری بیلٹ ہے، اور ابھی ہم نے یونیفارم بدلا لی ہے میں نے، تو ابھی پہنتے ہیں شوز۔ یہ دیکھیں جی، 3 2 1، دیکھیں جی ابھی ہم نے شوز بھی بدلا لیے ہیں۔ تو جی یونیفارم بدلا لیا ہے، ابھی ناشتہ کروں اور اس کے بعد چلتا ہوں اسکول۔ ابھی ہم نکلے ہوئے ہیں، اسکول بچوں کو چھوڑنا ہے، بچیوں کو کالجز میں چھوڑنا ہے، مختلف سٹیجز میں ہیں بچے، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کے، کسی کو اسکول میں اتارنا ہے، کسی کو کالج میں اتارنا ہے، کسی کو یونیورسٹی میں اتارنا ہے، سب کو اپنی اپنی جگہ اتارنا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ چیزیں لینی ہے۔ لیکن آج آپ سے میں کچھ اور ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کہ یہ جو روٹین ہماری زندگی کی ہوتی ہے، صبح اٹھے، ناشتہ بنایا، کھانا بنایا، بچوں کو اسکول بھیجا، پھر واپس دوپہر کے کھانے میں لگے، گھر کی صفائی کی، کچن کا کام کیا، بس یہی انتظار رہتا ہے کہ ابھی بچے آئیں گے، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بچوں کے کھانا دینے کے بعد پھر ان کی ٹیوشن وغیرہ کا ٹائم ہو گیا، پھر اپنی نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر اس کے بعد شام کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو انسان کو اپنے لیے بالکل ٹائم ہی بیچ میں سے نہیں ملتا۔ خاص طور پہ خواتین، مرد حضرات کی بھی زندگی ظاہر ہے ایسی ہی ہے، صبح جاب گئے، بچوں کو اسکول وغیرہ چھوڑا، ساتھ جاب جانا، پھر واپس آنا، کچھ تو بچوں کو پک کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کی گاڑیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، کچھ پھر واپس آئے، پھر گھر کے روٹین، گھر کا کام، اور ہم لوگوں کی زندگی اتنی مصروف ہو کے رہ جاتی ہے کہ ہم لوگ بالکل اپنے بارے میں سوچنا بالکل بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے ہلکا پھلکا، چلیں جی کل پہ ڈال دیا، کل کریں گے، ٹھیک جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، چیک کروائیں گے، کبھی کروایا کبھی نہیں کروایا، کرتے 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 انسان اپنے آپ کو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ تو یہ روٹین میرے خیال میں ہر گھر میں ہوتی ہوگی۔ مجھے بھی کچھ اس طرح سے فیل ہوا کہ بچوں میں، گھر میں، اور گھر کی مصروفیات میں، ذمہ داریوں میں نا بالکل ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں نکلتی ہوں، تھوڑا سا میں بھی واک کرتی ہوں، چلتی ہوں، اور وہ جو میری سسٹرز جو بالکل گھر میں میری طرح مصروف رہتی ہیں، گھروں کا کام کیا، اپنا بچوں کا خیال رکھا، اس کے بعد بیٹھ گئے، یا تو موبائل دیکھ لیا یا ٹی وی دیکھ لیا، اڑوس پڑوس سے اگر کوئی آ جاتا ہے تھوڑی سی گوسپس کر لی، تو اس میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اپنے بارے میں ہم لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا اور اپنی بالکل کیئر نہیں کی۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ کالج آ گیا بچی کا، اس کو ہم لوگ یہاں پہ ڈراپ کریں گے اور پھر آگے حارث کاظمی کو اتاریں گے۔ 3 مختلف جگہ پہ اتارنا ہوتا ہے بچوں کو، اور صبح صبح ہم لوگ فلٹر کا پانی بھی اکثر لے کے آتے، کبھی بچوں کو پک کرنے کے ٹائم پہ لیتے ہیں، جو ہمارے گھر کا پانی اسلام آباد میں بورنگ وغیرہ کا سسٹم ہے، اس میں تھوڑا مسئلہ اکثر ہو جاتا ہے گلے وغیرہ، تو پھر جو فلٹر لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں سے ہم لوگ پانی لاتے ہیں، وہی استعمال کرتے ہیں۔
تو جب ان کے ابو پھر لینے جاتے ہیں بچوں کو تو اکثر میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں اور وہاں سے پانی پھر لے آتے ہیں. تو فلٹر کے پاس ہی اچھی سی جگہ تھی، وہاں پہ گراس وغیرہ درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے. اکثر جاتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے واک کروں، بھاگم بھاگ میں بچوں کو اٹھایا، ایک اٹھانا ہے دوسرے کو اٹھانا ہے، تو میں اتر نہیں سکتی اور کبھی کبھار اتر کے واک کر لیتی ہوں. یہ جی اب حارث کاظمی کا اسکول بھی آ گیا، اب اس کو یہاں پہ ڈراپ کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں جی اب ہم آ گئے فلٹر کی طرف، یہاں سے اب ہم پانی بھی بھریں گے اور میاں صاحب پانی بھریں گے. اور میں تو آج آئی اس لیے تھی کہ میں چلے واک بھی اسی بہانے کر لوں گی اور کچھ آپ کے ساتھ جو باتیں میں نے شیئر کرنی تھی وہ باتیں بھی شیئر کر لوں گی. تو میں بات کر رہی تھی زندگی کی مصروفیات کی، خصوصاً پیرنٹس جو ہوتے ہیں شادی شدہ افراد، وہ صرف اور صرف بچوں کی اس میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور صرف مصروفیات میں کہیں آنا جانا بھی ہوگا تو کسی کی خاطر غمی ہے، کوئی فوتگی ہے، کوئی شادی ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، کسی کی دوائی لینی ہے. اپنے آپ کو خصوصاً خواتین اپنے آپ کو بالکل اگنور کر دیتی ہیں اور زندگی کی خوشیوں سے، اور اکثر شادی بیاہ میں بھی جائیں تو وہ انسان بیٹھ تو جاتا ہے لیکن وہ جو پہلی والی ہلچل ہوتی ہے کہیں دور، کہیں کسی کی جب شادی ہوتی ہے ڈھولکی بجتی ہے تو جب انسان والدین کے گھر میں ہوتا ہے دل میں ہلچل سے شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں کسی کے گھر میں شادی ہے. بے شک ہم جا بھی نہ پائیں لیکن ایک دل میں خوشی سی، ایک ہلچل سی رہتی ہے کہ شاید کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہے، کوئی شادی ہے. لیکن جب انسان عملی زندگی میں آتا ہے تو یہ خوشیاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں دور ہو جاتی ہیں ہم سے اور ان خوشیوں کو ہم فیل نہیں کر پاتے. اس میں زیادہ قصور ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بلا وجہ کی ذمہ داریاں اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں اور کچھ خود سے ہم لوگ طاری کر لیتے ہیں. تو آج میں نے یہی سوچا ہے کہ میں نے خود سے بھی آج سے عہد کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اور اپنی فرینڈس کو بھی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ساری ذمہ داریاں ضرور اٹھائیں، گھر کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، میاں کا خیال رکھیں، لیکن اپنا خیال بھی ضرور رکھیں. تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے آپ کو، گھر سے باہر نکلیں، کسی پارک میں، کسی قریب کوئی اچھی سی جگہ وہاں پہ جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جانے والا ہوگا، کوئی اڑوسی ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی فرینڈ ہے، کوئی کزن ہے، کہ کوئی ساتھ ہوگا تو تبھی ہم نکلیں گے یا میاں ہے. اجازت ضرور لیں لیکن آپ اس ایج میں آ کے آپ نکل سکتے ہیں خود بھی، اپنے آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، پارک میں جائیں. آپ خود سے انیشیٹو لینا پڑے گا. اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی گرینری ہے، کوئی درخت وغیرہ ہے یا ویسے ہی کوئی چلنے کی جگہ ہے، تھوڑی سی ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی شور شرابے گھر کے ماحول کی اس سے نکل کے آپ اگر واک کر سکتے ہیں تو آپ کو نکلنا چاہیے. انسان کو سکون ملتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے، تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی دنیا میں موجود ہیں. ویسے تو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ اسی اچھے کھانے میں، اچھے پہننے میں، بچوں کی اچھی صحت میں، بچوں کی اچھی پڑھائی میں، بچوں کے اچھے ماحول میں. بس انسان والدین جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں بھول جاتے ہیں. تو میں جب اس طرح اکثر نکلتی ہوں کسی جگہ پہ تو جب دیکھتی ہوں، یقین جانیں کافی عرصہ سے وہ ذمہ داریوں میں رہ کے تو یہ منظر، یہ ساری چیزیں مجھے دھندلی دھندلی سی لگتی ہیں، ایسے جیسے کہیں میں کسی اور جگہ کا منظر دیکھ رہی ہوں، کیسے بس ٹیلی ویژن میں ہی جیسے میں کچھ چیز دیکھ رہی ہوں. تو میں اسی وجہ سے تھوڑا سا میں نے سوچا شاید کچھ اور بھی خواتین ہوں گی جو اس طرح سے اس میں رہتی ہوں گی. تو میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری التجا ہے، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ گھر سے نکلا کریں، تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں. بے شک اگر آپ کے بچے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ نکلتے ہیں، نہیں تو جب بچے اسکول جاتے ہیں اور ان کے آنے کا ٹائم یا پھر شام کے ٹائم پہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نکلتے ہیں، کسی پارک وغیرہ میں جائیں، تھوڑا سا گراؤنڈ پہ چلیں. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ نیچے گراس ہے اور اوس پڑی ہوئی ہے اوپر. تو یہاں پہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ننگے پاؤں جوتے اتار کے چلوں. تو میں یہاں پہ جوتے اتار کے چلتی ہوں اس جگہ پہ تھوڑا سا، تاکہ یہ جو شبنم کے قطرے وغیرہ ہیں یہ میرے، اس سے مجھے سکون ملے، اس کے اوپر میں چلوں گی تو یہ بس میں اپنی بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی، کسی نے آپ کو نہیں کہنا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آئیں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں. بہت ہی کم گھروں میں ایسے ہوتے ہیں
کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی کیئر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن خاتون خانہ کے ساتھ آپ اکثر دیکھیں گے کہ کوئی بھی خاتون خانہ کو نہیں کہتا کہ، کیونکہ ماں بچوں کو کہے گی بیمار ہو، تکلیف ہے، درد ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور تمہارا خیال کرتے ہیں، میاں کا بھی خیال رکھیں گے کہ آپ مسئلہ ہے، کوئی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، دوائی لے آئیں۔ لیکن شاید خاتون خانہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا ان کو اس معاملے میں کم ہی پرواہ کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم خود اپنی پرواہ نہیں کریں گے، ماشاءاللہ اتنی مزے کی نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس ہے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ تو خود اگر ہم لوگ اپنی کیئر نہیں کریں گی تو پھر ہماری کون کیئر کرے گا؟ اور اگر ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے گھر کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے میاں کا کون خیال رکھے گا؟ ہمیں اپنا خیال تھوڑا سا خود رکھنا ہے۔ اگر گھر کے پاس آپ کے کوئی پارک ہے، کوئی چلنے کی جگہ ہے، تھوڑا سا نکلیں، صبح کے ٹائم نکلیں، دوپہر کے ٹائم نکلیں۔ ان دنوں میں تو دوپہر میں نکلا جا سکتا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، سخت گرمی بھی نہیں ہے، سخت سردی بھی نہیں ہے۔ شام کو نکلیں، چلیں پھریں، کچھ اپنے بارے میں سوچیں۔ جب کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ہو جاتی ہیں، ہر چیز میں آپ اپنی سوچ کے رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے سر پہ، ذمہ داریوں کا احساس تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کریٹیو مائنڈ دیا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو مرد عورت کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن اکثر خواتین کیونکہ ان کی ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیز میں نظر رکھنا، دھیان رکھنا، اللہ تعالیٰ نے کریٹیو مائنڈ دیا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کافی کریٹیو مائنڈ دیا ہوا ہے۔ کافی ساری چیزیں جو ہیں مجھے کافی شروع سے شوق ہے کام کرنے کا، پینٹنگ وغیرہ، ڈریس ڈیزائننگ، بیوٹیشین وغیرہ کا، سب کچھ مختلف اوقات میں کرتی بھی رہی ہوں۔ میں نے پینٹنگ بھی سیکھی، ڈریس ڈیزائننگ وغیرہ سیکھی، ماشاءاللہ سے بچیوں کے اپنے ہر قسم کی ڈریسنگ وغیرہ کرتی ہوں۔ لیکن وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جب انسان مصروفیات میں پڑ جاتا ہے تو بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جن سے ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم بچوں کی خوشیوں میں، بچوں کی دھیان رکھنے میں، گھر کا دھیان رکھنے میں، ادھر سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ادھر سے غلطی نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہماری بھی خوشی ہے، ہمیں بھی اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ جو ہماری بہت سی چیزیں ہیں ان کو ہم فضول سمجھ کے، غیر اہم سمجھ کے ان کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور بچوں کی خوشیوں میں، خاوند کی خوشیوں میں، خاندان کی خوشیوں میں، بہن بھائیوں کی خوشیوں میں اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہی میں نے آپ سے کہنا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نکلنے والا نہیں بھی ہے، اگر آپ کے بچے مصروف ہیں یا ابھی ان کی ایج اس طرح سے ہے، یا آپ کا کوئی اڑوس پڑوس میں اپنا نہیں ہے، میاں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ ان چیزوں کو مت دیکھیں۔ آپ کسی بھی سیف ٹائم میں گھر سے نکلیں، کہیں پارک وغیرہ میں جائیں، وہاں پہ ننگے پاؤں چلیں، گھاس وغیرہ جب ہوتی ہے تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور وہی صرف وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا، آپ اپنے لیے زندگی کا اگلا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ چھوڑا اس میں سے کون سی چیزوں کو میں نے دوبارہ پک کرنا ہے، اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو میں نے زندگی سے نکالنا ہے، کون سے رشتے ہیں جن کو میں نے اہمیت دینی ہے۔ یہ چلتے چلتے نیچے مجھے چونٹیوں کا گھر نظر ہے، کافی سارے ویسے تو یہاں پہ گھر تھے، لیکن یہ گھر یہاں پہ چونٹیوں کا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آتے ہوئے ان کے لیے لاؤں گی، ساری چیزیں ڈالوں گی، لیکن وہی بات، چیزیں ادھم میں نکلی ہوں گھر میں جلدی جلدی سے، اور چیزیں ادھر ہی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ پھر میں کسی وقت آؤں گی تو ڈالوں گی یہاں پہ۔ تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ، میں بالکل اب اکیلی چل رہی ہوں، ارد گرد چاروں طرف روڈ ہے لیکن یہ گرین ہے، کافی سارا گرین ایریا ہے۔ تو یہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ادھر ادھر سے آواز دینے والا نہیں ہوتا۔ جیسے بچے آپ کو امی امی ماما ادھر ادھر سے آواز دیں گے تو آپ ایک دم سے، آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ سے بالکل نکل جاتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کہیں اکیلے نکلتے ہیں، یا اکیلے کہیں آپ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر سے نکلنے کی پابندی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں۔ آپ اپنے گھر کی چھت پہ جا سکتی ہیں، وہاں پہ پودے لگا لیں، کوئی گرینری کا بندوبست کر لیں، آپ اپنے گھر کے لاؤنج میں کوئی ایسا ماحول بنا لیں جب آپ کے گھر میں نہ ہو تو آپ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق وہاں پہ چل پھر لیں، اپنے لیے سوچ لیں کہ آپ نے کس چیز کو اب اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، کس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، کون سے رشتوں کو اہمیت دینی ہے، کون سے رشتوں کو
تھوڑا سا آپ نے اگنور کرنا ہے، کون سی چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، کیونکہ اب آپ نے اپنی زندگی کو خود سے اپنی مرضی سے گزارنا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو مرضی سے گزارنا شروع کر دیں گے تو آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ سے مطمئن نظر آئیں گے۔ یہ ساری باتیں کر کے میرا مقصد ہرگز بھی آپ لوگوں کو بور کرنا نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں، لیکن یہ ہر گھر کی، ہر عورت کی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے کہ جب بیٹیاں گھروں میں پیدا ہوتی ہیں تو چھوٹی ایج میں ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی زندگی ہمیں ماں باپ کے گھر میں گزارنی جب پڑتی ہے تو اس میں کچھ ماں باپ کی عزت کی خاطر بہت سی چیزوں کی رکاوٹیں، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، لیکن شکر الحمدللہ ہمارا ماحول اس طرح سے تھا کہ ہم والدین کے ساتھ اپنی مرضی سے گھومے بھی پھرے بھی، پارکوں میں بھی گئے، شادی بیاہوں میں ہم لوگوں نے ڈھولکیاں بھی بجائیں، ڈانس بھی کیے، گانے بھی گائے، سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں جو انسان کی کہیں دب جاتی ہیں، کہیں رہ جاتی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے والدین کی کوئی بےعزتی ہو جائے، یا کوئی ایسی اڑوس پڑوس میں کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی ہماری وجہ سے فتنہ فساد نہ بن جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اسکول کالجز میں بھی آپ جاتے ہیں تو بہت احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سی خواہشیں آپ جو ہے نا بس اسی میں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے آپ دبا دیتے ہیں، اور پھر کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید شادی کے بعد ہماری پوری ہوں۔ الحمدللہ کچھ لوگوں کی خواہشیں پوری ہو بھی جاتی ہیں، کچھ ہر گھر کی، اگلے گھر کی بھی اپنی کہانی ہوتی ہے، اس گھر میں کس چیز پہ پابندی ہے، کس چیز پہ نہیں ہے، کس چیز کی اجازت ملتی ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ملتی۔ ظاہر ہے ایک نئے گھر میں آپ جاتی ہیں، وہاں پہ بھی کچھ سال کی آپ کی زندگی ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے، آپ اگلوں کو سمجھتے ہیں، پھر اس حساب سے آپ زندگی گزارتے ہیں۔ تو شروع سے ہی عورت کی زندگی میں ایک سٹرگل ہے کہ والدین کے گھر میں آپ نے رہنا ہے تو وہاں پہ کس حساب سے رہنا ہے، پھر خاوند کے گھر میں آئیں گے، وہاں پہ آپ کے اوپر کون سی پابندیاں لگنی ہیں، آپ نے کون سی اپنی خواہشات ہیں جن کو دبانا ہے، کون سی ضروریات ہیں جن کو آپ نے دبانا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ تو بس اسی تک و دو میں پھر یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں باتوں باتوں میں، اب یہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ گراؤنڈ میں شاید آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ انتہائی نازک سے پودے سے ہیں، اور ان کے اوپر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے سے کسی ٹکڑے کاٹ کے رکھ دیے ہوں، وائٹ وائٹ سے ہیں، سارے گراؤنڈ میں اگے ہوئے ہیں، دور تک وائٹ وائٹ سی بہت خوبصورت سی لک دے رہے ہیں، اور ان پہ رات کو اوس پڑی ہے شاید، تو بالکل ایسے جیسے کپڑا گیلا ہو جاتا ہے اس طرح سے ان کی وہ حالت ہوئی ہے۔ میں نے ہاتھوں میں مسئلہ ہے ان کو، تو جیسے کپڑا گیلا کپڑا ہو جاتا ہے وہ حالت ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ویسے بھی زندگی میں کئی بار یہ دیکھی ہیں، نظروں کے آگے سے گزری ہیں، لیکن انسان ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ جب انسان اپنی ٹینشن میں اپنی فکروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں پہ دھیان نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے جو گراؤنڈ میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا کلر پنکس ہے، یہ بھی ایک اس وقت پیارا سا لک دے رہی ہے، جنگلی سی بوٹی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب اب آپ ان کو چھوئیں تو یہ سکون دیتی ہیں۔ تو جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں یا فکر میں ہوتے ہیں تو ایسی یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، کئی بڑی بڑی چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ہمیں باغ نہیں نظر آتے، بہار نظر نہیں آتی، پھول نہیں نظر آتے، چڑیاں چہچہاتی ہوئی نظر نہیں آتی، ہنستے کھیلتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، کیونکہ اتنی بھاگم بھاگ میں اور اتنی مصروفیات میں ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارا کسی خوشی کی طرف اور اس طرح کی چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ان مصروفیات کو تھوڑا کم کر کے ہمیں اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، قدرتی مناظر کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت منظر اس وقت میں کیپچر تو نہیں ہو رہا کیونکہ موبائل کا کچھ سلسلہ اس طرح سے ہے، دھند تھی آج، تو درخت تھوڑے دور سے درخت کی جڑیں وغیرہ اور ڈنڈے نظر نہیں آ رہے، اور آسمان پہ بادل جو ہے، بادل تو نہیں، دھند اس طرح کی آئی ہوئی ہے کہ سورج جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ سورج بالکل نظر نہیں آ رہا، شائن کرتا ہوا سورج نظر نہیں آ رہا۔ سورج کو یوں کہیں کہ دھند نے اپنی چادر میں لپیٹ کے رکھ دی ہے، اور سورج بیچارہ زور لگا رہا ہے لیکن سامنے نہیں آ رہا۔ تو یہ منظر آج کا اچھا تھا، موسم اچھا تھا، اس لیے مجھے جی چاہا کہ میں نکلوں اور خود بھی واک کروں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں یہ منظر، اور یہی باتیں کرنے کی کوشش کروں کہ اندر بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے مصروفیت میں جو ہم لوگ ٹائم اپنا ضائع کر دیتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی سی نیچر کو بھی دیکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو۔ اس سے تھوڑا سا دماغ سکون میں آتا ہے، خون بڑھتا ہے،
خوشی ملتی ہے، تو انسان کو زندگی کا اگلا جو لایا عمل ہے وہ اختیار کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دماغ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے بندے کا۔ اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں اور ایسی جگہ پہ ہوں تو پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں، کیونکہ جب انسان اپنے ساتھ ہوتا ہے تو پھر زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے اور اندر سے مطمئن ہوتا ہے بندہ، اور ہر وہ چیز فیل کرتا ہے بندہ جب شور شرابے میں یا لوگوں کی محفل میں ہوتا ہے، تو شاید وہ چیزیں بندہ فیل نہیں کر سکتا ہوتا۔ جب بہت سے لوگوں میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے کسی محفل میں، تو پھر اس وقت یا زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت بندہ ان لوگوں کے حساب سے سوچتا ہے جس طرح باقی لوگ ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، اسی ماحول میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور بہترین سوچ اس وقت آتی ہے بندے کو کہ میں نے اپنے بارے میں کیا کرنا ہے، آگے کون سا لایا عمل اختیار کرنا ہے۔ تو میرڈ ہیں جو بچوں کی لائف میں ہوتی ہیں، زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، ان کو کہہ رہی ہوں اگر ینگ بچے ہیں کوئی تو وہ ہرگز اکیلی نہ نکلیں گھر سے، نکلیں ضرور، تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو، لیکن اکیلی نہ نکلیں، اپنی والدہ یا اپنی کسی بزرگ کے ساتھ نکلیں تاکہ آپ تحفظ میں رہیں۔ میرا مقصد یہی تھا کہنے کا کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، گھر سے نکلیں، تھوڑا سا ننگے پاؤں گھاس پہ چلیں تاکہ آپ بھی فریش رہیں، اور زندگی کسی موڑ پہ پچھتائیں نہ کہ آپ نے اپنا سارا وقت ذمہ داریوں میں ہی گزار دیا۔ ذمہ داریاں تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولادیں دی، ہمیں گھر دی ہے، ہمیں اچھی صحت دی، زندگی دی، تو اس کو بہتر طریقے سے گزارنا تو اب ہمارا کام ہے نا۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں، کچھ پسند آئی ہیں، یا آپ نے خود کو میری باتوں میں محسوس کیا ہے، تو آپ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ میں آگے بھی ولاگ ڈالتی رہوں۔ آج کا ولاگ تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا، باتوں باتوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھی اپنی فرینڈس کے ساتھ، آپ لوگ میری فرینڈز ہیں نا، تو آپ کے ساتھ میری باتیں شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ شاید کوئی میری بات سن رہا ہو اور وہ بھی اس طرح سوچتا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو ٹائم نہ دے پا رہا ہو، تو پلیز اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، اپنے وقت کا خیال رکھیں گے، وقت کی عزت کریں گے تو وقت آپ کی عزت کرے گا۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنے ابھی کے وقت کو جس میں سے آپ گزر رہے ہیں اس کی عزت نہیں کریں گے، تو وقت کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ تو جی، تو ہمارا پانی بھر چکا ہے، ہم اب گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بچوں کو بھی اسکول چھوڑ دیا، پانی بھی بھر لیا، واک بھی کر لی، آپ سے دل کی باتیں بھی کر لیں، تو چلیں، شکریہ بہت بہت باتیں سننے کا، گھر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اپنے بارے میں سوچیے گا ضرور، اور آج کے بعد ہر صورت اپنا خیال بھی ضرور رکھنا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔